السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات، مشکلات اور اللہ کی مدد کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمیں ایمان کی طاقت سکھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ایک چھوٹے بچے سے شروع ہوتا ہے، جنہیں ان کی والدہ نے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے دریائے نیل میں ڈال دیا، لیکن اللہ کی قدرت سے یہی بچہ ایک دن فرعون کے دربار میں پرورش پاتا ہے اور پھر اللہ کا نبی بن کر اپنی قوم کو ظلم سے نجات دلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتا تھا اور دریا کا پھٹ جانا اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے آزادی کا سفر طے کیا اور ہمیں صبر، تقوی اور ایمان کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ تو آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات کو جانیں اور ان سے سیکھیں تاکہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دونوں انبیاء بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور ان کی زندگیاں معجزات، جد و جہد اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کی مثال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ان کا شمار اولو العزم یعنی عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے معاون نبی تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگیوں کا مکمل احاطہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی جب فرعون کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا چکا تھا اور ان پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس خواب کی تعبیر سے گھبرا کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ وہ موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق میں بچے کو دیکھ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک اہم واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے جب انہوں نے ایک مصری کو قتل کر دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیلی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم کو روکنے کے لیے مصری کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے پریشان ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین چلے گئے جہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش کی اور شرط رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں 8 یا 10 سال تک خدمت انجام دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کی اور مدین میں رہنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور کے قریب ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر آگ دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہاں جا کر کچھ آگ لے آئیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، بس تو اپنی جوتیاں اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے نبی مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں اور فرعون کے سامنے دلیرانہ بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور ان کی شخصیت میں نہایت نرمی اور حکمت تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عظیم نعمت ثابت ہوئی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو سمجھانے اور فرعون کے دریا میں ان کا ساتھ دینے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں۔ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے وجود اور توحید کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے، جن میں ایک معجزہ ان کا عصا تھا جو سانپ بن جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ معجزہ دکھایا تو فرعون کے جادوگروں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینک کر جادو کا مظاہرہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کی تمام لاٹھیوں کو نگل لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا۔ فرعون نے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور جب وہ اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کے قریب پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس خشک راستے سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج ان کے پیچھے آئی تو دریا کا پانی واپس آ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا۔ بنی اسرائیل کی نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تاکہ تورات حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر زندگی گزاری، لیکن ان میں سے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ اپنی قوم کی اس حرکت پر بہت ناراض ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ انہوں نے انہیں اس شرک سے کیوں نہ روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ انہوں نے قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ ان کی بات نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حضور توبہ کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور شریعت کا مجموعہ تھی۔ تورات میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اخلاقی اصول اور عبادات کے طریقے درج تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات کی تعلیم دی اور انہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں اللہ کی راہ میں ثابت قدمی، صبر اور توحید پر پختہ ایمان کا درس ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچایا۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ ایمان والوں کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔